الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور قرآن پاک کی آیات دلوں کو فتح کر رہی تھیں، لوگ متاثر ہو رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ بے شمار لوگوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اسلام قبول کیا، قرآن پاک کو پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ عربوں کی زبان عربی تھی اور خاص طور پہ مکہ مکرمہ میں قریش کے لوگ عربیت میں وہی مقام رکھتے تھے جو آج کے دور میں انگلش میں آکسفورڈ وغیرہ کا مقام ہے۔ بہت زیادہ صاحب علم تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر کی کنیزیں بھی شعر کہتی تھیں، خادمائیں بھی، کام کرنے والیاں بھی۔ شعر اور شاعری ان کی فطرت کا ایک لازمی حصہ تھی۔ بہت کم ایسے لوگ تھے جو شعر نہ کہتے ہوں۔ شاعری ان کی فطرت میں پڑی ہوئی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی شاعری، عہد جاہلیت کی، وہ اتنی معیاری اور کامیاب ہے کہ آج بھی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے عربی ادب کو لٹریچر کو سمجھنے کے لیے۔ اور آج اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی شاعری میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، جیسے بحر کی ہے، وزن کی ہے، قافیہ اور ردیف کی ہے۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ الکلام الموزون الموزون المقفع۔ شعر الکلام الموزون المقفع، وہ کلام جو وزن کے ساتھ ہو، اس کا قافیہ ہو، اسے شعر کہتے ہیں۔ تو اس پر وہ قدرت رکھتے تھے۔ آج اتنے 100 سال کے بعد جو شاعری ہو رہی ہے، اس میں ہم وزن کی غلطیاں نکال سکتے ہیں، مگر ان کی شاعری میں غلطیاں نہیں تھیں۔ نصوص ادبیہ جو پڑھائی جاتی ہیں عربی زبان میں، اس میں عہد جاہلیت کے شعراء کے کلام کو خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور باضابطہ ان کے مباحث ہوتے تھے۔ کوئی اچھا شعر کہا، اچھا قصیدہ کہا تو کعبہ پہ لٹکا دیتے تھے کہ ہم نے یہ کہا ہے، تم بھی لکھ کے لاؤ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ سبع معلقہ بہت مشہور دیوان ہے، 7 شعراء کے کلام کو اس میں جمع کیا گیا ہے، اس کو کعبہ پہ لٹکایا، اسی معلقہ کہتے ہیں، کعبہ پہ لٹکائے گئے تھے وہ اشعار۔ اتنی ادبی حیثیت ان کی تھی، یہ فطرت کا حصہ تھی ان کے۔ مثلا آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ اگر ہندوستان میں ہیں تو پہلے گرامر پڑھائی جاتی ہے، پھر انگلش آپ پڑھتے ہیں۔ اس ملک میں بغیر گرامر کے بھی آپ بہترین انگلش بولتے ہیں، بلکہ گرامر کی اصطلاحات سے واقفیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی یہی حال عربی کا تھا کہ عربی ان کی زبان تھی، اور زبان کی حیثیت میں وہ شاعری ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ چنانچہ جب قرآن پاک نازل ہونے لگا تو انہوں نے بہت سے الزامات لگائے، کہا یہ تو پرانوں کے قصے ہیں، لیکن پرانے قصے اس قدر مؤثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کہتے نہیں، یہ تو جادو ہے،
جب دیکھا کہ اثر ہو رہا ہے، کہا نہیں یہ جادو ہے، یہ جادو کا اثر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شاعری ہے، یہ خود گڑھتے ہیں پیغمبر، جس طرح شاعر شعر جو ہے گڑھ گڑھ کے لکھتا ہے سوچ کر کے آورت کی بنیاد پر، ایسے ہی پیغمبر بھی آیتوں کو گڑھتے ہیں، اس کے بعد سنا دیتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا وہ چیلنج جو آج سے 1400 سال پہلے تھا اور آج بھی ہے کہ اگر تم اسے انسان کا کلام سمجھتے ہو تو اس کے جیسی چند آیتیں ہی بنا لو، ایک سورت بناؤ، 10 سورتیں بنا لو، چند آیتیں بنا لو۔ اور جب یہ چیلنج نازل ہوا تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر کو اللہ کے رسول نے کعبہ پہ لٹکا دیا، جو طریقہ تھا، لیکن کوئی جواب نہیں بنا سکا، اور سب نے کہا ما ھذا کلام البشر، انسان کلام نہیں ہے، یہ اعتراف کرنا پڑا انہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ شاعری ہے، پیغمبر شعر کی طرح گڑھ کے آیتیں پڑھتے ہیں اور لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک اس کی تردید کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہم نے انہیں شعر سکھایا اور نہ شعر ان کے شان ہے۔ شاعری پیغمبر کے منصب سے انتہائی فروتر چیز ہے۔ شاعری کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اپنے خیالات و احساسات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے خیالات، اپنی واردات قلبی، اپنے احساسات کو وہ مقفع اور مسجع بنا کے پیش کرتا ہے، قافیہ اور ردیف کے ساتھ، کلام موزون بنا کر کے۔ پیغمبر اعظم پہ جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے ان کے اپنے احساسات و جذبات نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا انسانی افکار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب بیان جو ہے، جو آیتیں ہیں، جو مضامین ہیں، وہ شاعری نہیں ہے۔ جو عرب ایک ایک شاعر کے شعر کو وزن کرتے تھے، قرآن پاک میں نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، نہ وزن ہے۔ آج کل 14 اوزان ہیں جس سے اردو شاعری ناپی جاتی ہے، عربی شاعری کے لیے 17 اوزان تھے۔ شعر می گویم بذاب حیات فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ہیں، اس طرح کے وزن ہوتے تھے جسے، لیکن قرآن پاک کو ان اوزان کے ذریعے سے ناپا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کیوں کہتے تھے یہ شاعری ہے جبکہ وہ شعر کے مزاج کو سمجھتے تھے؟ اس کی ایک وجہ تھی، شاعری کا بیشتر حصہ اسلامی شاعری نہیں، نعت نہیں، غزل، قصیدہ، یہ جو اصناف شعر ہیں ان کا بیشتر حصہ جھوٹ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ بہت مشہور مقولہ ہے عربوں کا کہ اعذب الشعر اکذبھا، جو سب سے مؤثر ہوگا شعر وہ جھوٹ میں مبنی ہوگا۔ تشبیہات بھی جھوٹ میں مبنی ہوتی ہیں، کنایات بھی، اشارات، مبالغہ، ایک چیز کو آسمان تک پہنچا دیا ہے، سمجھا آپ نے؟ ان کی زلفوں سے سمندر بہنے لگے، اس طرح کے جھوٹ پہ مشتمل ہوتی ہے شاعری۔ اگر یہ سب نہ ہو تو مؤثر نہیں ہوگی، سوائے اس شاعری جو قرآن کے زیر سایہ ہو۔ مثلا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سے میں نے شعر گوئی سیکھی ہے، شاعری سیکھی یا نعت، وہ دوسری بات ہے، لیکن عام شعراء کی شاعری جو ہے وہ سرتاسر جھوٹ ہوتی ہے، ان کی تشبیہات، ان کے استعارات، ان کے کنایات، سمجھا آپ نے، اور مبالغہ، ہر چیز کو انتہائی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ لیکن قرآن قانون کی زبان ہے، اچھی طرح سمجھیے، اور قانون کی زبان میں ایک پلے پر لفظ رکھیے، ایک پلے پر مفہوم، اور کوئی بھی پلہ بھاری نیچے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو جسے آپ پھانسی دینا چاہیں گے وہ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے قانون کی زبان خشک ہوتی ہے، ڈرائی ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام قوانین کا یہ عالم ہے۔ شاعری کی زبان خشک نہیں ہوتی، افسانے کی زبان، کہانی خشک نہیں ہوتی ہے۔
تو قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ قانون کی زبان ہے، مگر ادب کے تمام محاکات اور تمام خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ شعر نہیں ہے مگر شعر کا حسن موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ قانون کی زبان ہے مگر استعارات بھی ہیں، تشبیہات بھی ہیں، شفق کا حسن بھی ہے، افق کا جمال بھی ہے، دریاؤں کی روانی بھی ہے، اور بادلوں کا اٹھنا بھی ہے، ستاروں کے انجمن بھی، سب کچھ قرآن پاک میں آپ کو ملے گا۔ اور نہ قرآن کا اسلوب قانون کو متاثر کرے گا اور نہ قانون اس کو خوش کر سکے گا۔ یہ ایک خصوصیت ہے قرآن عظیم کی۔ اسی طریقے سے دنیا کی تمام زبانیں یا تو پروز میں ہیں یا پوئٹریز میں ہیں یا نثر ہیں یا نظم ہیں۔ قرآن پاک کی خوبی یہ ہے کہ اس میں نثر کی وسعت ہے اور نظم کی تاثیر ہے۔ یعنی قرآن نظم جو ہے اپنے بیان اظہار کے لیے، معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے نثر جو ہے زیادہ بڑا میدان ہے، ایک ایک لفظ کو آپ کھول کے بیان کر سکتے ہیں نثر میں، اور نظم میں مختصر کر کے زیادہ مؤثر بناتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا کلام یا اسلوب بیان ایسا ہے کہ نثر کی وسعت بھی ہے، کلام مبین ہے، اور نظم کی تاثیر بھی ہے، مگر شاعری نہیں ہے۔ شاعری کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، شعراء جو ہے غاؤن کی اتباع کرتے ہیں اور تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے۔ اور قرآن پاک تو عمل کتاب ہے، قرآن پاک میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ عمل نہ کریں اور قرآن پاک کے حامل کہلائیں، آپ قرآن پاک پہ عمل کرنے والے قرار دیں۔ اس بنیاد پر شعر جو ہے وہ بہت نیچے کی چیز ہے، اور قرآن وحی الہی مبنی ہے، وحی الہی شعر نہیں ہے، وحی الہی کلام خداوندی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، پیغمبر اپنی طرف کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ ہوا مانے خواہش، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اور شعر تو سب خواہش ہی سے ہوتا ہے۔ انسان پہلے سوچتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو نظم کرتا ہے، پھر اسے لکھتا ہے۔ تو قرآن پاک پہ شاعری کا الزام یہ بہت بڑا الزام ہے، جھوٹا الزام ہے۔ اللہ اس کی تردید کر رہا ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے محبوب کو نہ شعر سکھایا ہے اور نہ ان کے منصب نبوت کے اعتبار سے یہ مناسب تھا ان کے لیے، وہ اس سے بہت بلند ہیں۔ وہ تو وحی الہی کی بنیاد پر بولتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ کلام الہ ہوتا ہے، جو بولتے ہیں وحی الہی کی بنیاد پر بولتے ہیں، اس لیے ان کے کلام کو شاعری کہنا یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سورہ یاسین شریف کے فضائل کے مزید ویڈیوز کے لیے یہاں کلک کریں، SDI چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، کمنٹ کریں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔